اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید اور الحمدللہ مبارکباد کہ اللہ کے کلام سے سیکھنے سے بہتر کیا ہی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو پہلے 5 صفحات ہیں پہلے پارے کے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور اس کے اشارے ہم دہراتے رہتے ہیں۔ تو آئیے آپ شروع کروائیے۔ سب سے پہلے دن کے اشارے کون کروائے گا، پھر دوسرے اور تیسرے اور اسی طرح۔ جی سسٹر سائمہ آپ کروائیے پہلے دن کے، سسٹر نہیں دوسرے دن کے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ماشاءاللہ۔ جی سسٹر نہیں۔ السلام علیکم۔ کافرین کو وعلیکم السلام۔ ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 روپے۔ کافرین، منافقین، فسادی 2 روپے۔ بہت خوبصورت۔ جی ڈاکٹر سائمہ فاروق آپ کروائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ زبردست ہو گیا۔ جی اور آگے ہے ڈے نمبر 4 کا۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ نئے احباب جنہوں نے ابھی تک کورس میں اس طرح سے آپ ضرور شرکت کیا کریں، اور اس طرح دہرانے سے انشاءاللہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے ان کو یاد کر پائیں گے۔ تو ڈے نمبر 4 جو ہے وہ ہم نے سسٹر نجف سے کرواتے ہیں۔ جی سسٹر فرمائیے۔ جی، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو ہم نے 5واں دن شروع کیا اس کا پہلا اشارہ کیا پڑھا ہم نے، کیا تھا وہ؟ کسی کو یاد ہے یا بھول گئے؟ خلیفہ پر سوال۔ خلیفہ پر سوال۔ سب کو یاد ہے؟ ہاں جی۔ ہاں بیسٹ یہ ہے کہ ہم ساتھ ہی اشارے کو انشاءاللہ اور اس کو دہرا لیں تو ہمارے لیے آسانی ہوا کرے گی۔ تو ہم نے 4 دن کے تو یہ پورے پڑھ لیے، ان کے شارٹ بھی پڑھ لیے۔ تو 5ویں صفحے پر پہلا جو ہم نے کل پڑھا وہ تھا خلیفہ پر سوال۔ جب اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا تو فرشتوں نے آگے سے جو سوال کیا اس حوالے سے یہ ریفرنس پوائنٹ بنایا گیا۔ اور آج ہم دوسرا اشارہ جو ہے اس کے بعد یہ سلسلہ کیسے چلا اور اللہ رب العزت نے انسان کو اور حضرت آدم کو کیا فضیلت بخشی، اور پھر وہ جو گفتگو ہے ساری تو اسماء کی تعلیم، اسماء یعنی نام سکھائے جانا، اور پھر آگے انشاءاللہ کمنگ ویک میں ہم پڑھیں گے کہ جب سجدے کا حکم ہوا تو ابلیس نے کیا کیا، اور پھر ابلیس نے جو اس کو سزا ملی تو اس کے بدلے میں اس نے کس طرح حضرت آدم کو پھسلانا، بہکانا، اور پھر حضرت آدم کی توبہ۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم یہ جو آخری صفحہ اس کے اشارے، تو آئیے ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں۔ کیا؟ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور پھسلانا اور توبہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی کوئی آپ میں سے ایک دفعہ دہرا دے۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا۔ تو خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، یہ 4 جو ہے نا ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اسماء کی تعلیم کے حوالے سے اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ پہلے کیا بات ہو رہی تھی، اب کیا بات ہوگی۔ تو کل کی کلاس میں آپ میں سے کوئی بتائے کیا بات ہو رہی تھی؟ جی سسٹر بتائیے، سسٹر سائمہ۔ فرشتوں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرشتوں کو بتایا کہ میں نے زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں نے اس پہ سوال کیا کہ کیا ایسا خلیفہ وہ جو خون خرابہ کرے گا زمین میں اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ زبردست۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ نے اس بات کو تمام کیا، اور اسی بات سے ہم جو ہے
اب اسی جواب کو جو ہے نا پہلے تو شارٹ سا جواب دیا گیا, اب اس کو آگے انہیں جیسے کہہ لیں کہ ڈیمونسٹریشن کی گئی. آج کل ہم بہت یہ ایک میتھڈ کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے نا تھیری بتا دینا, ایک ہے کہ کچھ ایسا کر کے کہ ان کو پتہ لگے ہاں یہ بات ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو وہ ڈیمونسٹریشن والا یہ ایک سین جو ہے سمجھ لیں کہ آج ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں. اس کے اسباق کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھا دیے سارے, اور جب فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا. تو لیکن سٹارٹ کہاں سے کیا؟ انہوں نے کہا سبحانک, تو پاک ہے. تو ہمیں ایک لیسن بھی ہے کہ اگر کوئی بات نہ پتا تو سبحان اللہ کہہ دیں. اور فرشتوں کو کیا بات سمجھ آئی کہ علم انسانوں کے پاس رہے گا, تو غیب کا علم جانتا ہے. تو یہ 4 اسباق اس سے. اور ناؤ از دا ٹائم کہ ہم خود پر اپنے ٹیسٹ ڈالیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں کتنا آتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں تو مائکس کیجئے ریڈی, بتانا شروع کیجئے. تو واہ تو ہمیں آتا ہے, اور تو علامہ. علامہ کے لیے کوئی ریفرنس آپ کو یاد آ رہا ہے؟ پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ ہم نے تو کچھ اور پڑھا ہے شاید. ہاں علامہ پڑھا ہے پہلے. یہ علامہ جب آپ کہتے ہیں نا مجھے پھر تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے, ذرا غور سے بتائیں کیا ہے وہ. عالمہ. 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 عالمہ, ہاں یہ تھی عالمہ, ٹھیک ہے. تو یہ علامہ نہیں پڑھا ہم نے. سر پڑھا ہے وہ جو اس طرح تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ماشاءاللہ, یہ کون ہے ہماری بہن ڈاکٹر سائمہ ہے نا؟ جی سائمہ فاروق جی. بہت ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی زبردست میموری دی ہے جی. بالکل صحیح ہے. اس کی عربی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علمہ تو سکھائے. ہاں, تو کیا ہوگا؟ اس نے سکھایا. اصل میں یہ نا علمہ, یہ مزید فی کا چکے ہے اور مزید فی ہم پڑھ نہیں رہے, تو اس لیے میں اس ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جائیں گے, لیکن آپ اس حرف کو سمجھ جائیں. ہم نے اس حدیث میں یہ پڑھا ہوا ہے علمہ, اس نے سکھایا. ٹھیک ہے جی. تو وعلمہ ٹھیک ہو گیا. اب اس لیے یہ میں نے حرف کی تھوڑی اس لیے بتا دی کیونکہ یہ پہلے پڑھا ہوا ہے, تو یہ ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ کیسے ایک دم سے بتایا کہ یہ پڑھا ہوا ہے, وہاں پہ آیا تھا علمہ, اس نے سکھایا. اچھا, آدمہ کیا ہے؟ نام ہے. ٹھیک ہو گیا, نام ہے اور مفعول ہے. ٹھیک ہے. اسما, اسما کیا ہے؟ اسم کی جمع. اسم کی جمع. ہاں, اسم کی جمع, یہ بھی آپ سب کو آتا ہے. کلہا, کا لفظ چونکہ ہم عربی میں ابھی پہلے بھی پڑھا ہم نے, تو سب کا سب, تمام کے تمام, سب کے سب. سما میرا خیال ہے ہم نے نہیں پڑھا نا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے مانا, اچھی بات ہے. جو اگلا لفظ ہے اس کے ٹکڑے کریں, جو اگلا لفظ ہے اس کے ٹکڑے کریں. آدم جو ہے وہ مفعول ہے, بھلا کیسے؟ اصل میں یہ خطرناک ہوتا ہے نا, جب تھوڑا کوئی بڑھ کے کہہ دیتا ہے تو وہ بالکل اس سینس میں کہہ رہی ہے کہ QC1 میں کروایا ہے نا ہمیں کہ زبر آ رہا ہے. آپ صحیح فرما رہی ہیں. اصل میں اب وہ آپ دیکھیں, ہمیں تفصیل میں جاننا پڑے گا کہ ہو یہ رہا ہے وعلمہ, اس نے سکھائے آدم کو. تو اس جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہے اور آدم اس میں آبجیکٹ ہے. تو سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فاعل, اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بس اب اتنی بات پر اکتفا کریں, آگے چلیں. لیکن اچھی بات ہے جو ہماری بہن, اور یہ ویسے دیکھیں اس سے تھوڑا سا لیسن ہمارا اس طرف آنا چاہیے کہ اب وہ اس قابل بھی ہم ہونا شروع ہو جائیں کہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور انہوں نے کہیں بھی صحیح بات ہے کہ QC1 میں ہم نے یہ سیکھا ہوا. اچھا, کہاں تھے جی ہم؟ اردہم کے ٹکڑے, دو ٹکڑے ارادہ اور ہم. ویری گڈ. اب اگر آپ نے یہ کر لیا نا ارادہ اور ہم, تو کام بڑا آسان ہو گیا. ارادہ جو ہے نا, ارادہ جو ہے اگر ہم اردو میں اس کو کسی چیز سے ایسوسیٹ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ عرضی کرنا, ویری گڈ. عرض کرنا, عرضی دینا ہے نا. ہم عرضی دیتے تھے نا, وہ کون سی عرضی ہوتی تھی؟ چھٹی کی.
स्कूल में छुट्टी के लिए, छुट्टी की अर्जी हाँ, जो बहुत दी है आपने, है ना। तो बिल्कुल, सो बिल्कुल यहाँ से हमें फिर जहन में देखिए माना बनना शुरू हो जाएंगे, तो टुकड़े कर लेने से काम भी आसान होता है। ठीक हो गया। अल्लाह का माना तो आता है आप सबको, ये कौन से वाला है भला? अस्सलामु अलैकुम वाला। अल्लाह पर, मलाइकती फकाला अम्बियूनी, अम्बियूनी ये हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं अभी। बी अस्माई, वही लफ्ज अस्मा है, बी के साथ मिलकर आ गया है। हाउलाई, इसका इशारा किस तरफ करते हैं आप सब? जमा है, हाउलाई ये वाला जमा है, और कहाँ इशारा याद है आपको? उलाई। कहता हाजा हाउलाई, हाजा ये, हाउलाई ये सब के सब। ठीक है, तो इनका मतलब अगर किसी को अभी ना आता हुआ तो मैं सारे नंबर काट दूंगा। अगर 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 सबको आता है? ठीक है। हाँ जी तुम भी सबको आता है ना? हाँ जी जी, है ना। काना कानू, कुंता कुंतुम, कुंता कुंतु कुंतुम, कुन्ना। ठीक है जी। तो सादिकीन, ये भी आपको सादिक से सादिकीन, जी, सच्चे और ठीक है। कालू इसम भी आता फाइल होगा जमा। आपको, सुबहानका ला इल्म, ये जो लफ्ज है ना ला इल्म लना, यहाँ जो इल्म आया ये क्या है? इसम फेल हर्फ में से क्या है? इस्म। इसमें सबको पता है ये बात? जी सर। बस सही है, अगर ये पता है तो जबरदस्त हो गया। वो पिछली दफा कुछ लोगों को होता ना डाउट, तो ये ला इल्म लना, लना लना हमारे लिए। ठीक है। इल्ला, इल्ला का मतलब भी आता है सबको। सिवाय। मगर या सवाए। ठीक है। मा अल्लम तना, माँ। अच्छा, अब एक काम करें, ये जो इससे अगला लफ्ज है ना माँ के बाद अल्लम तना, अब बोले बगैर जरा एक दफा गौर करके देख के मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है इस लफ्ज का स्ट्रक्चर कैसे बना है? जी, डॉक्टर साइमा ने तो हाथ खड़ा कर लिया है, और भी लोग जरा पहले तैयार हो ना, मैं चाहता हूँ कोई और। हाँ, कैसे आपको लगता है इसका स्ट्रक्चर क्या है, टुकड़े क्या है, कैसे बना होगा? अपने एक अंदाजा सिर्फ जो है, अगर थोड़ा सा मुझे लगता है ये आप सब कर सकते हैं अगर तवज्जो करें तो। जी, तो किसी से मैं अपनी मर्जी से पूछूं? वैसे मैं पूछता नहीं हूं कि आप वो ना हो, सॉरी। हाँ, आप लोगों में से किसी से अपनी मर्जी से पूछ लूं आज? अगर पूछ ले सर, पूछ ले अपनी मर्जी से, कोई बात नहीं। ये हमारे साथ कोई ब्रदर अब्दुल वहाब बैठे हुए हैं, अगर आप जवाब देना चाहें, कुछ कहना चाहें इस तरह, सही गलत की परवाह नहीं करें, आप बता दें बस। जी, तो शायद खुद को अनम्यूट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। अच्छा, ब्रदर बिलाल हुसैन, आप कुछ आप ट्राई करना चाहते हैं कि ये क्या होगा? जो मैं बताऊं? हाँ। नहीं है? अच्छा, चलें फिर हम डॉक्टर साइमा ने हाथ खड़ा किया था सबसे पहले, उनसे पूछते हैं उन्हें क्या लग रहा है। जो सिखाया सर मुझे ये लग रहा है कि हमने ऊपर जो लफ्ज पढ़ा अल्लामा, उसका टेबल है वेरी गुड। अल्लमता, सिखाए तुमने सिखाए और ना हमें, हमको, वाह जी तुमने वाह, सिखाए हमको। सर ये तो उसका Excellent। तर्जुमा है, ये तो आता है हमें भी। नहीं करें बहन, आप जरा रुके ना, एक मिनट रुके। तर्जुमे से पता क्या होता है, फिर आप उसकी हैयत नहीं समझते, तर्जुमा थोड़ी देर में भूल जाएगा, फिर आपको ये जो बात इन्होंने कही है इस पर सब लोग तवज्जो करें। यही मैं चाह रहा था कि ऊपर आए ना अल्लामा, ये असल में उसी के टेबल से, जैसे हम नहीं बनाते थे ता तू, तो ये बना है अल्लमता। अल्लामा था ना, उसने सिखाया, तो अल्लमता तुमने सिखाया, आपने सिखाया, ना हमें। ये इस चीज को समझे, ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, यही मैं चाह रहा था। तो ठीक है जी, आगे है इन्नका
इन्ना का के कितने टुकड़े होते हैं? टुकड़े दो टुकड़े। दो। हाँ, माना क्या क्या है? बेशक आप, बेशक आप या बेशक तू। ठीक है। और अंता हमें पता है, अलीम और हमें पता है। काला या आदम, आगे है अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम काला। अलम, अलम क्या है? सवाल क्या? आ है और लम, क्या नहीं अकुल लकुम, क्या नहीं अकुल, हाँ अकुल अमर, आप सबसे लकुम। हाँ, अकुल ये लकुम। अमर कैसे बना? ये अकुल, अकुल लकुम। इन्नी आलम गैबस समावाति वल अर्द व आलम मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। तो इसमें चूंकि इतनी वो नहीं है, जो नए अल्फाज हैं उस पर हम गौर फरमाएंगे, बाकी आप बता चुके। तो आइए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। वअल्लमा, तो ये आप सबने बिल्कुल ठीक फरमाया था कि उसने सिखाया या उसने सिखाए। आगे चूंकि जमा की बात आएगी तो हमने उसने सिखाए क्या? आदमा, आदम को, अस्मा नाम, कुल्लहा सब के सब, सुम्मा फिर, अरदहुम उनके ऊपर उन्हें पेश कर दिया, उन्हीं के ऊपर उनको पेश कर दिया। उन पर कौन? यहाँ अलल मलाइकत, मलाइका पर, फरिश्तों पर। फकाला, फा और काला है ये, ठीक है। फकाला पस फरमाया या फिर फरमाया और फरमाया, सारे माना में ठीक होगा। अम्बियूनी, अम्बियूनी, अम्बियूनी बताओ मुझे। तो ये भी चूंकि हम ये अफाल अभी नहीं पढ़े, वैसे आप थोड़ा सा इफ यू आर एबल टू मेक इट, बताओ मुझे बिअस्माई हाउलाई, इन सब नामों को। तो इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। नीम को दिखाया ये था, आसान है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई हमारे ऐसे हाँ। साथी कोई ऐसे अगर हैं जिनको किसी चीज पर मुश्किल है तो प्लीज, बात का ये होता है कि हम भी शायद अज्यूम करना चाहते हैं, ये गलती भी हो सकती है मेरी कि नहीं जी सारा ये आता है तो मैं आगे बढ़ता जाऊं, लेकिन आप रोक सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ अस्मा से मुराद चीजों के नाम हो सकते हैं, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी, जैसे चांद, सूरज, तारे, दरख्त, फल, या जो भी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा। फिर अल्लाह ताला ने हमारे वालिद हजरत आदम को खुसूसी हैसियत बख्शी उन्हें, और उन्हें इल्म से नवाजा, और ये इल्म यानी एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। तो ये हम सब के लिए एक एजाज बन गया। तो हमें उसके बदले में क्या करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने हजरत आदम का तारुफ जो है वो इल्म यानी बेहतरीन वस्फ जो था इल्म के जरिए करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने इंसान को ये सलाहियत भी दे दी कि वो सीखता रहे, आगे बढ़ता रहे, हम अल्लाह से दुआ करते रहें। तो हम सबको चाहिए हम खूब इल्म हासिल करें, और माशाल्लाह आप इसी मकसद से हम सब बैठे भी हुए हैं। और इस हवाले से बड़ी खूबसूरत अहादीस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म की तलाश के लिए किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, आप आसानी से, जैसे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम ये नियत कर लें कि ये इल्म अब हम हासिल करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, ये सिलसिला, कि नबी करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब उसे मिलता रहता है। सदका जारिया, तो ऐसा काम जो मुसलसल आगे जो है वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, आगे फ़ायदा पहुंचता रहे, और ऐसी नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआए खैर करती रहे। तो हकीकतन ये तीनों सदका जारिया ही बन जाते हैं आपके लिए। तो
تو علم کی فضیلت دیکھیے کس قدر زیادہ ہے. اور بڑی خوبصورت حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ. تو الحمدللہ ہم بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. ٹھیک ہو گیا؟ ایک نظر مار لیں اس پر پھر آگے بڑھتے ہیں. چلیں جی، کوئک چیلنج فار آل آف یو. اردہم اے بی سی ڈی کیا ہوگا؟ اس نے پیش کیا اس نے پیش کیا ہاں ان سب کو. اردہ ٹھیک ہو گیا جی. امبیونی جی، یہ ویسے نا امبا یا خبر دیجیے مجھے. خبر دیجیے کسے؟ نی. ٹھیک ہے، مجھے ایک ہے نا نی اکیلا. اللہ نے آدم کو کیا سکھایا؟ نام. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کا ان کی بہترین صفت کون سی صفت کے ساتھ کیا؟ علم. علم بڑی چیز ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں آپ سب. ہاں سب سے بڑی یہی چیز ہے. الحمدللہ. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. تو پھر بات آگے بڑھی اور انہوں نے آگے سے جواب میں کہا قالو، انہوں نے کہا سبحانہ کا پاک ہے تو، سبحانہ کا پاک ہے تو، لا نہیں، علم ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے، لنا ہمیں ہمارے لیے، الا مگر، ما جو کچھ، علمتا علمتا تو نے سکھایا، نہ ہمیں، اتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا. یہ دیکھیں ما علمتا، تو علمتا ایک ٹکڑا اور نہ دوسرا ٹکڑا. ٹھیک ہے، علمتا ٹیبل سے آیا ہے اور نہ ساتھ لگ گیا. علمتا تو نے، جیسے انعمتا ہے، انعمتا ہے نا، علمتا. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ہم نے دیکھ بھی لیا، علامہ سے ہے. انکا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، علیم ہے جاننے والا ہے اور حکیم ہے. تو ہم نے کیا یہاں سے سیکھا؟ یہ کسی کا مائک. اچھا، اگر کوئی چیز نہیں پتا ہو تو فرشتوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے. بس یہ جواب کتنا بہترین ہے کہ جب ہمیں حکمتیں سمجھ نہ آئیں تو بجائے اس کے کہ بے تکی اس میں عقل لڑائی جائے، اور اس میں بہتر یہی ہے کہ اللہ کی حکمتوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں. تو کیونکہ ہمارا علم محدود ہے اور اللہ کی حکمتیں اور جو جو کچھ ہوتا ہے ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. اور یہ زلزلوں کا آنا، موت، بیماری، وباؤں کا پھیلنا، جب سب اللہ کی حکم اور اس کی حکمت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ ایک نظر اس پہ ماریں. آئیے جی، اگر ہمیں جواب نہیں معلوم ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں، ہم سر دھنتے رہیں گے کہ نہیں نہیں میں اپنی عقل سے تمہیں بتاتا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. بڑا اچھا آپشن بی. الحمدللہ. آئیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال علم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو ایک تو یہ طریقہ نا، ایک ویسے میں بعض اوقات میں شاید کل بھی آپ کو کہہ رہا تھا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم،
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تو آپ کو جس طرح پڑھنے میں لطف آئے اور محبت اور سمجھ آئے اس طرح اس کو پڑھیے. قال یا آدم، اس نے کہا، اس نے فرمایا. اب اللہ رب العزت نے آدم سے یا آدم، یا آپ کو پتہ ہے حرف ندا ہے، یہ ہم نے یا ایوہا یا ایوہا، تو اے آدم انبئہم بتا دے ان کو، خبر دے ان کو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہے لفظ کا ٹکڑے. تو اگر جب آپ ٹکڑے کر لیتے ہیں نا تو آپ کو آدھی بات پتہ چل جاتی ہے نا. اب دیکھیں نا، اس میں بھی آدھی بات آپ کو پتہ چل گئی. ام بھی، اگر نہیں بھی ہمیں معنی پتہ تو ہم ان سب کو، تو ام بھی ہم بتا دیں ان سب کو. کیا بتا دیں ان سب کو؟ آپ ان کو بتا دیجئے بِأَسْمَائِهِمْ، اسماء سب کے سب، ان سب چیزوں کے نام. تو اللہ رب العزت نے جب انہیں کہا تو انہوں نے کیا کیا آگے سے؟ فَلَمَّا، پس جب بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے، أَنْبَأَهُمْ، یہ انبا یہ ہے انبا، اس نے بتائے یا اس نے بتایا، ہم ان سب کو، تو اس نے بتائے ان کو کیا؟ بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام. تو یہ دیکھیں یہ لفظ چونکہ انباہم، انبئہم، انبیونی، تو خبر دے، انبا خبر دینا، بتانا، اس معنی میں یہ آتا ہے. تو سارے کے سارے نام. تو آگے سے کیا کہا؟ قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض. قال، تو فرمایا، عالم کیا نہیں، اقل لکم کہا تھا تم سے، اقل لکم تم سب سے، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں. کیا؟ غیب. غیب کا معنی تو آپ کو پتہ ہے نا، اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں. ایسی چیز جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، غائب ہوتی ہے، وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتی. تو چھپی ہوئی، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی چیزیں کہاں چھپی ہوئی ہیں؟ غیب السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں. ظاہر اللہ ہی جانتا ہے، اور انسان تو بڑی کوشش سے ریویل کرتا ہے، اسے نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، اس سے احساس تو ہونا چاہیے اس سے کہ اتنی کوشش کرتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی نئی چیز اس سے پتہ چلتی ہے. تو کائنات کی وسعتوں کا صحیح علم اللہ ہی کے اس میں ہے، چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. تو سماوات آپ کو اب تو پکا ہم سب کو پتہ ہے نا، جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ سما، آسمان کی. ہاں، وہ کوئی ایک دن شاید اسم کا کوئی ہو گیا تھا نا، تو اس لیے ذرا میں نے پوچھ لیا تو ہمیں پتہ ہو. والارض، اور زمین، وعالم پھر وہی، اور میں جانتا ہوں کیا؟ ماں جو، تو ماں تبدون تم ظاہر کرتے ہو، تم سب کے سب ظاہر کرتے ہو. تبدون، وما، اور جو، کنتم یعنی کہ تھے، اس سینس میں نا، تم تھے. تکتمون ہم نے پڑھ لیا نا، اس کا ٹیبل ہم نے. یہ کس سے بنا ہے بلا؟ کتما سے. ایکسیلنٹ کاتما. اور کس سے بنتا، اس سے کیا بنتا ہے بلا؟ کون سے ٹیبل پہ بنتا ہے یہ؟ مضارع کی نہیں، کس پر بنتا ہے؟ ناصرہ، فتح، ناصرہ، بالکل ٹھیک ہے. کاتما یکتمو، تو یکتمونا، تکتمون، یہ دیکھیں، تم سب چھپاتے ہو. تو کن تم کی وجہ سے چھپاتے تھے، چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا آپ نے. تو ماضی استمراری. ہاں جی، بالکل صحیح ہے، استمراری، ٹھیک ہو گیا. میں بھی سیکھ رہا ہوں یہ جو ہے نا لفظ. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو آدم بتا دیں ان کو نام. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ واضح فرما دیا کہ حضرت آدم فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں،
یہ تو اصل تو یہ بات تھی نا کہ انہیں نہیں پتہ چلی تو آدم تو بتا دو، اور پھر حضرت آدم کو کیا خاص مقام دیا کہ انہیں سجدہ کرنے کا کہا گیا. اور جیسا کہ ابھی کا قال علم اقول لکم انی عالم غیب السماوات والارض، ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ رب العزت جانتا سارے راز. ٹھیک ہے، ہمارا بڑا محدود سا علم ہے، اور ہم ہاں کوشش ضرور کرنی چاہیے. ہمیں یہ اتنا خوبصورت دین ہے، دیکھیں یہ ریولوشنری دین تھا دنیا میں. اس سے پہلے اتنا انوویٹو آئیڈیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اس سے پہلے کسی معاشرے میں کائنات میں یہ آئیڈیا کہ ہر کوئی علم حاصل کرے، وہ تو اس کو کسی خاص گروپ کی وہ سمجھتے تھے نا. تو جاننا، چیزوں کے بارے میں کوشش کرنا، معلوم کرنا، وہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم علم حاصل کریں. البتہ جہاں پر ہم اللہ رب العزت کی کائنات کے حوالے سے اور اس کی حکمتوں کی بات ہو تو وہاں پھر ہمیں سبمیشن والا معاملہ ہے، ہمارا جھک جانے والا معاملہ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اور میں ہر چیز کو جانتا ہوں جو زمین و آسمان میں جہاں کہیں چھپا ہوا ہے. تو یہ جو تھا نا میں جانتا ہوں اور تم، اس کے لیے کچھ تفصیلات علماء نے دی ہیں. یہ تفاسیر جو ہوتی ہیں ان کی رائے ہوتی ہے، حرف آخر نہیں ہوتا. مثلا کچھ علماء نے کہا کہ فرشتوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم جو ہے نا ساری مخلوقات میں افضل ہیں اور زیادہ علم والے ہیں. تو انسان تو نہیں ہو سکتا یہ، تو یہ بات دل میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ نہیں یہ ہم سے افضل تو نہیں ہوگا، ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہے، تو چھپاتے ہیں. یہ وہ ایک تو رائے یہ ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے. ابلیس بھی وہی موجود تھا نا ان میں، اور جو اپنے حسد اور تکبر کو کہ یہ آدم کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کر رہا ہے، اس کو سامنے رکھ رہا ہے، اس کو فضیلت دے رہا ہے. تو جب سجدے کے حکم سے پہلے اس کو تنبیہ کی گئی، اس کو ایک چانس دیا گیا کہ بعد میں حجت رہے اور یہ وہ دلیل نہ دے سکے جی مجھے. تو صاحب علم شخص تھا نا، صاحب علم تھا، تو کہ بات کو سمجھ جائے کہ جو تم چھپا رہے ہو اللہ کو پتہ ہے. اور ایک اور تفسیر کیا ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے نیگیٹو پہلو کا ذکر کیا تھا، جبکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ اچھے کام بھی کرے گا، لیکن اس پر انہوں نے بات نہیں کی. تو جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس پر آپ نظر مار لیجیے. چلیں جی، اب بھی ہم کیا ہوگا؟ اے خبر دیجیے. بیسمائہم، اور ان کے نام، ان کے نام ڈی. اس کا نام نہیں. یہ ٹھیک ہے، سارے بول دیں آپشن کے، کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا نا. اچھا چلیں آئیے اس کو رواں ترجمہ کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب. ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر اس کو پیش کیا عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ پر. فَقَالَ أَنْبِئُونِي، پس اس نے کہا کہ بتاؤ نام مجھے، بِأَسْمَائِهِ، ان سب اشیاء کے، ہؤلاء ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو قالوا سبحانک، ان سب نے کہا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جتنا تو نے دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علیم الحکیم ہے. قال یا آدم، فرمایا آدم نے بتا دو ان کو نام ان کے. پر جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا قال الم اقل لکم، تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں کیا چھپی ہوئی چیزیں زمین و آسمان کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تکتمون، تو نام سکھائے، کوئی بات معلوم نہ ہو سبحان اللہ کہیں. فرشتوں کے پاس یہ سمجھ کہ وہ انسان اچھے کام بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے.
ہمیں علم میں اضافے کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح چلیں، ہے نا، اور تواضع اختیار کریں، اور جو نہ آتی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ بھی نہیں کرنا اس سے کہ ہاں بس ٹھیک ہے سبحان اللہ۔ تو پہلے جو امت کی حالت ہے اس وقت، ہمیں تو ٹاپ پر ہونا چاہیے تھا نا، یہ جو ٹیکنالوجی کے، علوم و فنون کے سب سے آگے ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اسماء، چلیں جی، اسم کی جمع کیا بتائیں؟ اسماء۔ اسماء۔ سب پکا ہو گیا نا سب کا؟ یہ ملک کی جمع ملائکہ۔ غیب کی جمع کیا بنی؟ غیوب۔ غیوب۔ غیوب، وہ اللہ کا ایک نام ہے، عالم الغیوب، غیوب۔ آئیے افعال کرتے ہیں۔ یہ آ گیا ارادہ۔ ارادہ کون کروائے گا؟ کروائیے۔ دارا باقی اس پر ہے جی، مجھے نام جو ہے، ہاں چلیں یہ سسٹر آسما آپ کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارزا یارز، اے رز، آرز، معروض، ارزا۔ عرض، یہ دیکھیں نا وہ عرض کا لفظ آ بھی گیا نا، عرض۔ تو ارادہ کیا کیا؟ اس نے پیش کیا، درخواست کی، اس معنی کے اندر اس نے پیش کیا، ارادہ سامنے پیش کیا، یہ اس معنی میں، ٹھیک ہے۔ سسٹر سارا کروائیے اگلا۔ سادہ کا ناصرہ کے وزن پر ہے، اب آپ کروانے کی کوشش کریں اس کو اشاروں کے ساتھ۔ صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق۔ ایکسلنٹ، بالکل ٹھیک ہے برادر۔ سر کتمہ کا میں کروا دوں، کتمہ کا میں کروا دوں جی کروائیں۔ سر کتمہ، یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم، کتمان۔ مان، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں چلیں برادر نعیم آپ کروائیے، یہ کمزور حروف والے میں سے۔ غابہ ہے زادہ کے وزن پہ، زادہ یزیدو، تو غابہ کیا بنے گا؟ کروائیے۔ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو، آپ برادر نعیم صاحب کروانا چاہتے ہیں؟ چلیں نوید احمد خان صاحب کروا دیں۔ غابہ یغیب، غائب، ڈیش، غیب۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے کوئک چیلنج والے کاتمہ کا فعل مضارع، ابھی آپ نے بتایا یکتم، صادقہ سے افعال کی چابیاں، افعال کی چابیاں تو سوچ کر بتانی ہے۔ افعال آپ پھر اسماء کی بتا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اوہ یہ کیا ہوا؟ صدقہ یصدق، اے صدقہ یصدق۔ غیب کی جمع ابھی آپ نے پڑھی ہے، کیا بنی ہے؟ غیوب، سی۔ غیوب، ٹھیک ہے، سی، غیوب۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جب تک سلائیڈ بدلتا ہوں، اگر آپ نے کچھ پوچھنا تو ایک پوچھ لیں، پھر ہم سلائیڈ بدلتے ہیں۔ جی سر مجھے پوچھنا ہے سر، یہ جو ہے قال علم اقل لکم، اس میں اقل جو ہے کیا یہ اقولو کی شکل ہے؟ ہاں اس کی پڑھیں گے ابھی کے لیے اتنا ٹھیک۔ اوکے، اعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک سوال ہے، اب آپ آخر میں پوچھیے گا، کلاس کے آخر میں، ٹھیک ہے؟ تو گرامر میں ہم نے، چونکہ ہم اسی سبق کے شروع میں آنے والے سارے افعال کو دہراتے جا رہے ہیں، دعا، ہدا، ظن، دل، آج ان سٹائل سے پڑھیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ صحت مند افعال کے حوالے سے ہم سب بالکل یعنی
क्लैरिटी है सेहतमंद अफाल की, है या नहीं ये बता। सेहतमंद अफाल सबको बिल्कुल ठीक पता है, 4 अबवाब ये वाले। जी जी सर। हाँ, क्योंकि ये तो अब QC1 का काम है ना, तो अगर जो कमजोर अफाल है उसमें अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई बात नहीं, वो अभी हम सीख रहे हैं, जाहिर है उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। वहबा वअदा काला ज़ादा दा हदा ज़न्न दल्ला, तो चलें एक एक दफा दोहरा लेते। वहबा उसने अता किया, वअदा उसने वादा किया, काला उसने कहा, ज़ादा उसने बढ़ाया, दा उसने दुआ की, हदा उसने हदायत दी, ज़न्ना उसने गुमान किया, दल्ला वो गुमराह हुआ। तो ये तो हमने किया में। अच्छा ठीक है, और ये कोड वाला, अब कोड वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया है? अगर किसी को नहीं आया तो वो मुझे पूछे, अभी यहाँ पर बताए। जी सर। सर थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है ये, खासतौर पे जब आपने कहा था कि जो सेहतमंद अफाल हैं उनका तो हम फ़ानून ज़ौत करते हैं, और ये जो कोड होता है वो कमज़ोर अफाल का होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस, बिल्कुल ऐसी है। बाप देखें, हमने थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो हैं तो दोनों ही कोड्स, असल में उनके भी कोड ही हैं। वो फा नून जो है वो भी कोड्स ही है ना, और ये भी कोड्स ही है। फर्क ये पड़ गया, सेहतमंद अफाल वाले हमने एक सिंगुलर लेटर के साथ किया, तो एक डिस्टिंग्विश कर लिया ना, तो हमें याद रहेगा। अच्छा, अब चूंकि हम ये चीज सीख चुके हैं कि कमजोर हरूफ वाले में तब्दीली आती है, कमजोर हरूफ में तब्दीली आती है, वो सेहतमंद वालों में से किसी के वजन पर हो सकते हैं तब्दीली के साथ, इसीलिए तो उन्हें कमजोर कहते हैं और अलग करते हैं। अगर तब्दीली ना हो तो फिर तो वो सेहतमंद वालों पे ही आ रहे होंगे ना सारे। फातहा के वजन पे फ़आला आता है, उसमें तब्दीली नहीं होती, तो हम उसको कुछ, वो भी सेहतमंद है, उसको डिस्टिंग्विश नहीं करते। वहाबा जो है वो फतहा के वजन पर तो है लेकिन तब्दीली आ जाती है, ये हम सबको क्लैरिटी है ना, तो तब्दीली इसमें आ जाती है। अब हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा वहाबा को ना हम बेस बना लेते हैं, जितने भी ऐसे हरूफ जो कमजोर हरफ वाले हैं और फतहा के वजन पर आते हैं, वो हम अब वहाबा की तरह पढ़ लिया करेंगे, बजाय इसके कि फतहा पर जाकर देखें कि अच्छा है फतहा पर तब्दीली आके यूं बन जाते हैं। नहीं, हमने फतहा से वहाबा तक डेराइव करना सीख लिया है, अब हम वहाबा को बेस बना लेते हैं। तो आइडियली अगर आपके पास एक कमजोर हर्फ हो और उसके साथ कोड लगाओ, तो आइडियली आपको कोड पर ही आप यू कैन रिलाई ऑन द कोड। आपको पीछे जाके सेहतमंद का उसका कौन सा कोड है उसकी शायद जरूरत ही ना रहे, अगर आपका कमजोर हरूफ वाला कोड बेहतर है। अगर आपको उसकी समझ आ गई है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो फिर आप पीछे सेहतमंद वाले पे ना जाएं, ज्यादा मुशक्कत में पड़ेंगे। तो अब हम इन कोड्स को कमजोर हरूफ में से इन कोड्स को, जिनके शुरू में कमजोर हर्फ, जिनके दरमियान में कमजोर हर्फ, जिनके आखिर में कमजोर हर्फ और ये जो यकसा हरूफ से मिलकर बनते हैं, उन सबको हमने अलग से उनके कोड्स तय कर लिए। फिर इनके अंदर भी जहाँ कहीं थोड़ी सी वेरिएशन आई और उस वेरिएशन की बुनियाद पर बहुत से अफाल हैं, उसको भी हमने जैसे शाह और रादिया, इनको भी कह दिया कि अच्छा ये भी साथ रख लेते हैं सेट, ठीक है। तो ये हमारे यानी TPMG जिसे हम कहते हैं, तजवीद, इशारा यानी टी तजवीद, P पॉइंटर, M मीनिंग्स, G ग्रामर, तो ये चारों के कोड्स हमारे इस तरह से हमें समझने में आसानी होगी। ठीक हो गया, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हम चूंकि अदा कर रहे हैं तो आज दा और हदा से हम देखते हैं। आपकी बारी है, आपने पहले करवाना है। अच्छा, पहले कोई एक दा का पूरा टेबल करवा दे, जिसको जो कॉन्फिडेंट है कि ये मैं करवा सकता हूँ। ठीक, दा का पूरा टेबल। जी, सिस्टर साइमा कह रही है मैं करवा देती हूँ, करवाइए सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद जी।
दाआ उसने पुकारा, दाओ उन सब ने पुकारा, दाओ ता आपने पुकारा, दाओ तु मैंने पुकारा, दाओ तुम आप सब ने पुकारा, दाओ ना हम सब ने पुकारा, दाअत उस औरत ने पुकारा, यद वो पुकारता है, यद ऊना वो सब पुकारते हैं, तद आप पुकारते हैं, अद मैं पुकारता हूँ, तद ऊना आप सब पुकारते हैं, नद हम सब पुकारते हैं, तद वो औरत पुकारती है। उद पुकार, उद पुकारो, ला तद मत पुकार, ला तद मत पुकारो, दा इन पुकारने वाला, मदून जिसको पुकारा जाए, दुआउन पुकारना। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया जी। तो माशाल्लाह इन्होंने देखिए कितना अच्छा किया, दाइन मदून। अल्लाह और हम में से कौन क्या है? हम दाइन हम दाइन है और अल्लाह मदून है। हाँ ठीक हो गया। वैसे तो इंसान आपस में भी हो सकते हैं ना दाइन मदून, तो यहाँ पर खास तौर पर उस माना में। अच्छा चलें, ठीक हो गया। तो अब अगले हम इस पर शॉर्ट टेबल करवाते हैं। तला जी कौन करवा रहा है नेक्स्ट? हु इज इन द लाइन? सिस्टर साइमा फारूक करवाएं, फिर सिस्टर दायदा से अगला करवाते हैं। तला उसने तिलावत की, तला यतलू उतलू, तालिन मुतलव्वन तिलावतुन। एक्सीलेंट, और उसने तिलावत की, बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है जी? खला, सिस्टर जाहिदा करवाइए। खला यखलो अखुल खालिन डैश खलूब खलून। हाँ, क्या माना है खला का? उसने खाली किया, क्या था? अलहदा हुआ, अलहदा अलहदा हुआ, तन्हाई में हुआ, इस माना, ठीक है। वो है ना वैज़ा खलो इला शयातीनिहिम, जब वो से अलग होते हैं शयातीन। हाँ, शैतानों के पास होते थे तो क्या कहते थे, याद है आपने पढ़ा था ये? जी तो वहां कहते थे नहीं हम तो उनके साथ इस्तेहज़ा फरमाते हैं, मजाक कर रहे हैं। हाँ, तो इससे आप वैज़ा खलो एग्जाम्पल से नहीं फिर माना भूलता। अच्छा, ये है खला यखलू उखलू, उखलू ये अदायगी हमने उखलू खालिन डैश और खुलू। तो अच्छा, एक तो ये सामने आ जाता है ना शॉर्ट टेबल। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप अपनी उससे, तो जरा मैं आपको यहाँ से नाम पढ़ के बताता हूँ, तो आप खुद ट्राई करके मुझे शॉर्ट टेबल जो है ना वो बताएं, ठीक है? चलें, खला के बाद अच्छा आगे चले, टेबल ही बदल है वैसे, वो एक दफा दिखा देता हूँ, ज्यादा मुश्किल ना हो जाए। हदा ये पहले कर लें। यदऊना क्या माना हुआ? वो सब पुकारते थे, वो सब पुकारते हैं और वो सब पुकारेंगे। सी और डी। आपने तिलावत की। बी आपने ए आपने तिलावत की। हाँ। यतलूना किताब अल्लाही, यतलूना किताब अल्लाही, वो सब तिलावत करेंगे अल्लाह की किताब की। डी ठीक है। डी चले, तला और खला से हमारे हो गए। हदा से अब हम जो है ना देखते हैं, पहला टेबल आपके सामने है। अच्छा, इसका भी कौन, हु इज कॉन्फिडेंट टू डू द कंप्लीट टेबल? पहले हदा हदाओ का टेबल जो है सिस्टर सारा यूसुफ करवाना चाहती हैं, करवाइए। हादा उसने हदाई दी, हादू हदैता हदैतुम हदैतु हदैतुम हदैना हादत, यहदी यहदूना तहदी अहदी तहदूना नहदी, then है इहदी इहदू ला तहदी ला तहदू, हादिन महदीन हिदायत। हिदायत, ठीक हो गया। ये हदा हदाओ के इस तरह अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह, और ये तो आसान ही है। उसने हिदायत दी, तो अब इस वजन पर अगले आने हैं, ठीक है? अब मैं आपको चैलेंज देने लगा हूं, दिखाए बगैर शॉर्ट टेबल करवाना है। जजा हदा के वजन पर है, कौन करवाएगा जजा का? जी नए लोगों को प्लीज जरा, सिस्टर इरम करवाइए जी, आप करवाइए। जजा
यजज़ी नहीं क्या होगा, जज़ा यजज़ी है ना। ये जो सामने वाला टेबल है इसको देख लें आप, ये आपका कोड। अब ये देखें, हाँ अब समझे जरा सारे, गौर से मेरी बात सुने। ये हदा अब कोड बन गया, हमने कमजोर हरूफ में से जो इस पर आ रहे हैं हा और दाल के। तो हदा मैंने आपसे जब कहा जजा जजा यजजी, तो ये इहदी की तरह बोले। अब सिस्टर आप बोले इज्जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इज्जी। आगे बोले जाजिम, आगे बोले मजज़ियुन, थोड़ा सा ऊंची बोले मुझे आपकी बात। जज़ाउन मजज़ियुन और तीसरा क्या होगा? जज़ाउन, जज़ा होती है ना, जज़ा, अल्लाह जज़ा देगा हम कहते भी हैं। तो बाय द वे आई एम हैप्पी आप लोगों के लिए, अभी चूंकि पहली प्रैक्टिस है और ये मुश्किल होता है बड़ा, ये कमजोर हरूफ वाले हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी बता लेते हैं तो दैट्स रियली अ गुड थिंग। तो डू नॉट पुट योरसेल्फ इनटू कि नहीं मुझे शायद मैं बता नहीं पाया या वो, इतना बता लेना भी बड़ी बात है, ठीक है। तो अब फिर किसी को चैलेंज देते हैं, हदा के वजन पे जजा था, इसी वजन पर आगे है आता। बताइए कौन बताना चाहता है? चलें डॉक्टर साइमा से पूछ लेते हैं। अता वो आया, अता याती ईती, आतिन मातियुन इतियान। एक्सीलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। चैलेंज ये देखें तो अच्छा जरा था आगे, वो तो ठीक है, जरा यजरी इजरी जारिन और डैश और ये आता याती ईती आतिन मातियुन इतियान, ठीक हो गया। और अगला है जी, क्या है? मशा यमशी इमशी, मशा यमशी इमशी और डैश मशीयुन से अगला बता दें। हाँ अच्छा, इससे आगे फिर टेबल बदल रहे हैं तो मैं आपसे चैलेंज करवा के फिर बताता हूँ। चलें बताएं जी, वो सब आते हैं, क्या होगा? वो सब आते हैं यातूना सी। चलें जी, हदा के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह 8 अफ़ाल 910 मरतबा है कुरान में। अब हम करने लगे हैं यकसा हरूफ वाले जन्ना या जुन्नू पर। तो कोई करवाना चाहेगा इसका पूरा टेबल पहले? जी कौन करवा रहा है? ब्रदर निसार ने हाथ खड़ा किया, अगर वो करवाना चाहते तो करवाइए। मैं करवा दूं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं वो बताना चाह रहा था कि मातीयुन इतियानुन भी है और इताउन भी है, इताउन। अच्छा ठीक हो गया, हाँ मसदर इतियान, क्योंकि ये जजाओ के जजाउन है ना, तो इसलिए ये इताउन आएगा ना मेरे ख्याल के मुताबिक। ठीक हो, अच्छा जी। अच्छा ये याद रखें कि मस्दर जो है ना उसमें तब्दीली आती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। मस्दर के लिए हम वजन होना जरूरी नहीं है, उसमें तब्दीलियां आती हैं और मस्दर डिफरेंट होते हैं, और इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हुए हैं, तो ये हमने ज़हन में रखना है। अच्छा बाजुकत ये भी होता है, दो मस्दर भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये भी हम एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं। तो एनीवेज अभी मैं ये कह रहा था कि जन्ना का पूरा टेबल कौन करवाएगा? सर मैं करवाऊं? चले आप करवा दीजिए जी, करवाइए जी। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू जनंता जनंतु जनंतुम जनन्ना और जन्नत। यजुन्नु यजुन्नु यजुन्नूना तजुन्नु अजुन्नु नजुन्नु नजुन्नु तजन्नूना नजुन्नु
اور زن اور زنو لا تظنو زانن مظنون جی زننا کون سا کہہ رہی دوبارہ میں کروں یہ والا امر سے کریں امر سے زننا امر ہے اور زنو جمع ہو گئی اس کی اور لا تظننا نہیں اور لا تظنو جمع اس کی زانن اسم فاعل اور مظنون مفعول اسم مفعول اور زنا مصدر اچھا یہ کون کروائے گا ایک دفعہ اس کو کون دہرائے گا جی سر میں کروا دوں کروائیے سر میں کروا دیتی ہوں جی کروائیے زنا زنو زننتا زننتو زننا زنت یزنو یزنون تزنو ازنو نزنو تزنو آگے زنا یزنو زننا زانون مظنون زننا. اچھا اب یہ دیکھیں آپ ہم جو پیش زبر کو آگے پیچھے کرتے ہیں نا تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس کی بات کریں گے دلہ یا دلو تو یہ بہت ڈائیورٹ ہو جائیں گے آپس میں ٹھیک ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس لیے میں آپ کو ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پورا ٹیبل ضرور کریں اس کو لکھے بھی یہ شارٹ ٹیبل سے یہ نہ ہو ویسے تو عمومی طور پر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ اس ٹیبل میں سے ہے شارٹ ٹیبل کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت ہمیں پورا ٹیبل ضرور آنا چاہیے اینی ویز زنہ یزن زنہ زعان مظنون زنہ تو آئیے اس کو اسی وزن پر ہے ردہ ردہ کروائیے کون کرائے گا ردہ اس نے رد کیا یا پلٹا یا ردو ردو رادن مردودن ردہ رد ٹھیک ہو گیا اچھا جی اگلا ہے مدہ یا مدو کروائیے سوری سسٹر سارا کروائیے یمدو مدہ مادن ممدودن مدن ویری گڈ چلیں جی اگلا زنا سے اسما کی 3 چابیاں ابھی کی ہیں فٹافٹ بتا دیں ڈی سر ڈی ڈی چلیں وَيَمُدُّهُمْ ترجمہ کیجئے اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں بی چلیں جی دلہ اور دلہ سے بنتا ہے دلہ یہ دلو دلہ دال ڈیش دلالہ تو اس سے خرہ کروائیے چلے سارے کریں ذرا تھوڑا مل کے کریں سارے خرہ وخروا له سجدا چلیں جی حقا یحقو حقیقن ڈیش حقن حقیقن ڈیش حق ٹھیک ہے اور یہ ہے لفظ حقہ حقہ یہ یاد رکھنا ہے امر کیا ہے حقہ جیسے دلہ جیسے خرہ دلہ خرہ حقہ تو فرق جو ہے جب آپ یہ کر رہے ہیں تو زنہ یہ زنو کس ٹیبل سے آتا ہے زنہ یہ زنو یعنی صحت مند ٹیبل کس سے آتا ہے بتائیے نصرہ سے آتا ہے زنہ یا زنو سے آتا ہے اور یہ دلہ یا دلو کہاں سے آیا ہے یہ دورابا سے آتا ہے یہ فرق اگر ذہن میں رہے یہ ایک تھوڑا سا گڑبڑ نہیں ہونے پائے گی کیونکہ نصرہ ینصرو میں ہمیں پتہ ہے کہ پیش کا استعمال ہوتا ہے اور دلہ یا دلو میں زیر کا استعمال ہوتا ہے داربا یدربو کی طرح ٹھیک ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا تو صحت مند ٹیبل کا اس وقت جب آپ کو بیس پر تھوڑی سی کنفیوژن ہو تو وہ ہیلپ کر دیتا ہے اور اگر ہم نے آگے کمزور حروفی کے کرنے ہیں جیسے اگر ہمیں دلہ کلیئر ہے تو ہم نے کہا یہ کوڈ ورڈ ہے
خرہ بھی اس پر آتا ہے, حقہ بھی اس پر آتا ہے, تو ہم وہ ساروں کو آرام سے کر سکتے ہیں. چلے دلہ سے افعال کی 3 چابیاں. افعال کی بی ذلہ یذل ذلہ. دلہ, بالکل ویری گڈ. چلیں یہ بھی ہو گیا ردہ سے, مدہ سے, خرہ اور حقہ سے, اور 525 بار آئے ہیں الحمدللہ. المحادثۃ العربیہ, تو اب آپ کے 2 کے جوڑے جو ہے نا کروائیں گے اس کو, اور یوں کروانا ہے آپ نے جیسے آپ عربی بول رہے ہیں. تو سسٹر ارم شکور اور پہلے سسٹر سائمہ عبد الواحد, یہ والا پیج یہ کروائیں. سسٹر ارم بولیں گی, سسٹر سائمہ جواب دیں گی, ہمیں یوں لگے جیسے عربی بولی جا رہی ہے یہاں. چلیں. هل تلوت القرآن؟ نعم تلوت القرآن. نعم تلوت القرآن. هل تلوتم القرآن؟ نعم تلونا القرآن. اچھا ایک دفعہ یہ سنیں نا, یوں پڑھیں نا آرام سے, ایک دفعہ چاہے پڑھ کے پھر پڑھیں, اس طرح پڑھیں. هل تلوتم القرآن, اوکے نعم تلونا القرآن. کروائیں جی آگے. هل تتلو القرآن؟ نعم اتلو القرآن. ایکسلنٹ. هل تتلون القرآن؟ نعم نتلو القرآن. نتلو القرآن. تتلو القرآن. اتلو القرآن. تتلو القرآن. نتلو القرآن. نتلو القرآن. ویری گڈ, ایکسلنٹ ہو گیا جی. تو اچھا آئیے, حل تدعو اللہ. نام نعم ادعو اللہ. نعم ادعو اللہ, کیا معنی ہے اس کا نعم ادعو اللہ؟ ہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ کو پکارتا ہوں. میں اللہ کو پکارتا ہوں. ہاں یہ تھا حل تدعو اللہ. یہ آپ جب ہم کہہ دیں گے نا میں کو, تو پھر وہ دیکھے نا وہ تو بالکل ہی بات ہی بدل گئی نا. حل تدعو اللہ, کیا تم پکارتے ہو اللہ کو, تو نعم ادعو اللہ ہے نا. ندعو اللہ ہوتا تو ہوتا ہم اللہ کو پکارتے ہیں. چلیں آئیے جی نیکسٹ, اگلا کون کروا رہا ہے؟ 2 لوگ جی. سسٹر سارا ہیں اور سسٹر زاہدہ, کروائیے. سسٹر سارا بولیں گی, سسٹر زاہدہ ان کے ساتھ جواب دیں گی. هل أعطيت؟ جی سسٹر زاہدہ کیجئے نا خود کو انمیوٹ. میں کروا دوں. نعم اتیتو. هل أتيتم؟ نعم اتینا. هل تعطي؟ نعم آتی. هل تعطون؟ نعم نأتی. نعم نأتی. گڈ. نعم نأتی. ویری گڈ, ٹھیک ہے جی. چلیں حل یجزیکم اللہ خیرا, سمجھ کر جواب دینا آپ نے. حل یجزیکم اللہ خیرا. نام یجزین اللہ خیرا. یجزی, ہاں لیکن کم جو ہے نا, کم آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے یا دیکھا اور یجزی کوئی کر دیا نا, تو یجزی کم اللہ تھا کم. تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ جب QC1 کے آخر میں جا کے یہ چیز بھی پڑھی ہوئی ہے کہ کیسے یہ الٹتے ہیں. پھر اگر یہ یجزی رہا بھی ہے تو یہاں جو کم ہے یہ نام میں بدلنا ضروری ہے. چلیں امشی. امشی, امشی کا کیا مطلب ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ امشی چل. امشی, تو آپ نے کیا کہا؟ امشی, ہاں میں چلتا ہوں. میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ ہم نے کہاں پڑھا ہے یہ لفظ, ہم نے کہیں پڑھا نا پیچھے یہ والا فعل آیا تھا کہیں, وہ جہاں بھی ہم پڑھے تھے کہ وہ چلنے لگتے ہیں. بجلی کی کڑک والا. روشنی ہوتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. وہ آیت ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں سسٹر اب آگے بردر نوید نے اس وقت شاید ہاتھ کھڑا کیا تو وہ کروانا چاہتے تھے, تو 2 ان کے ساتھ کوئی ایک اور ہمارے بھائی 2 لوگ کریں نا, تو یہ والا کروائیں. بردر نوید آپ
اور ساتھ آپ کے کروائیں گے سید نعیم شاہ صاحب. جی. حل زللت نعیم شاہ صاحب آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی, آپ بول رہے ہیں. اچھا چلیں آپ بولیں, میں ساتھ جواب دیتا ہوں. ما دللت. حل زللت ما زللتو. حل زللتم ما زللنا. حل تزلو لا عدلو. حل تزلون لا ندل. یہ دیکھیں نا, یہ انہوں نے کتنے مزے کا ایکسپریشن دیا ہے. حل تدلون لا ندلو. تو کبھی یوں انجوائے بھی کریں نا, اس طرح سے کر کے اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ چلیں. حل ہم دالون, حل ہم دالون, یہ دالن تھا اسے دالون اس کی جمع بنی ہے, تو آپ سوچ کے جواب دے دیں. تو نام ہم دالون سی. چلیں جی الحمدللہ. تو ہم صحیح وقت پر اپنے سبق کے اختتام پر پہنچ گئے, اور یہ شارٹ ٹیبل ظاہر ہے اس کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک جو بیس ٹیبل ہوتا ہے نا اس کا کوشش کر لیا کریں ایک دفعہ. اگر لکھیں نہیں, لکھیں تو بڑی اچھی بات ہے, ایک دفعہ جو ہے نا اس کو پورا ضرور کر لیا کریں کہ ہمیں باقی کے افعال کا بھی پتہ چل جائے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.